الهدى وسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو میں آج جس ہستی کی آمد کا دن تھا اس ہستی کی آمد کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ الحمدللہ، خداوند کریم کا لاکھ شکر اور لاکھ حمد ہے کہ اس نے ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ متمسک رکھا۔ عزیزان گرامی، اس نعمت پر ہم جتنا بھی خداوند متعال کا شکر ادا کریں کم ہے۔ عزیزوں، 4 ہجری 3 شعبان المعظم ایسا دن کہ جس میں جناب فاطمہ الزہرا کا لال افق امامت کے اوپر نمودار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش میں ایک امتیاز رکھا۔ کیا امتیاز؟ خداوند متعال نے 6 مہینے شکم مادر میں رکھا اور اس کے بعد اس دنیا میں تخلیق کا بندوبست کر دیا۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ دنیاوی دستور کے مطابق کم سے کم بچہ اپنے مادر کے شکم میں 9 ماہ کا عرصہ گزارتا ہے اور اس کے بعد اس دنیا میں آتا ہے، لیکن یہ عظیم ہستی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ امتیاز دیا ہے کہ 6 مہینے شکم مادر میں رکھا اور اس کے بعد تخلیق کا بندوبست فرمایا۔ عزیزوں، دنیا کے دستور کے مطابق جو بچہ 6 مہینے کا زیادہ عرصہ پیدا ہو کر وہ اس دنیا میں زندگی بسر نہیں کر سکتا، اس کی جلد ہی موت ہو جاتی ہے، لیکن یہ عظیم امتیاز ہے جناب مولا حسین کا کہ اللہ تعالیٰ نے چھت کا بندوبست کر کے اس دنیا میں تخلیق کا انتظام کر دیا۔ اور اس دنیا میں تخلیق کا انتظام کرنے کے بعد ایک تو کہ اس سے تھوڑی نجاست جو ہوتی ہے اس سے اسے پاک کر دیا جائے، لیکن یہ ایک مستحب کیوں نہ ہو ایسا کہ جب آپ کی شان میں آیات نازل ہوتی ہوئی نظر آتی۔ اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے اہل بیت اطہار، اے پنجتن پاک، اے ولایتوں کے سردار، ہم نے آپ کو اس طرح طیب و طاہر بنایا جس طرح طیب و طاہر بنانے کا حق ہے، اور اس طرح آپ کو رجس سے دور رکھا کہ جس طرح رجس سے دور رکھنے کا حق ہے۔ قرآنی آیاتیں جن کی طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں نازل ہوں، انہیں دنیا غسل دے کر کیا پاک کرے گی؟ شریعت کے مسائل بیان کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ شریعت بیان سے امام حسین گرنا تھا، رسول مکرم دے اٹھا کر بوسہ دیا اور لے کر آئے، واپس منبر پہ بیٹھے اور دوبارہ سے اپنا بیان شروع کر دیا۔ لیکن اب جب منبر پہ آ کے بیٹھے اور اپنے بیان کو شروع کیا، اب جو پہلے حلال و حرام کی تبلیغ ہو رہی تھی، پہلے جو اللہ کا فرمان پہنچایا جا رہا تھا، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، جناب رسول خدا نے وہ چھوڑ کر فضائل حسین پڑھنا شروع کر دیے۔ یا فضائل پہچانو، یہ میرا حسین ہے،
اس کی فضیلتیں بہت زیادہ، اس کی فضیلتوں کو جانو، اس کی ذات کو پہچانو، اور وقت پڑ جائے تو اس کی مدد بھی کرنا، ورنہ کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ایسا کیوں کیا؟ آپ تو اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ تو حلال و حرام کی تبلیغ فرما رہے تھے، تو رسول مکرم بعید نہیں فرمائے ارے یہ جو میں فضائل اللہ اور فضائل توحید بیان کر رہا تھا، مسائل شرعیہ بیان کر رہا تھا، اللہ کے قرآن کی تبلیغ کر رہا تھا، میں یہ جو اپنی حدیث پہنچا رہا تھا تم نے پہچانا نہیں؟ یہ حسینہ نہیں، یہ حسین آیا ہے یہ دین سے، حسین آیا ہے یہ دین سے، دین کا جزو اور دین کا حصہ ہے۔ یہ رسول کا حسین، نمازیوں کا مجمع، حالت نماز، رسول اور آ کے رسول مکرم کی پشت کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ جی رسول مکرم کی پشت کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اب رسول بھائی عالم نماز ہے، حالت سجدہ ہے، اب رسول نے اٹھنے کا ارادہ کیا، کتابوں والے لکھتے ہیں ادھر سے جبرائیل آئے، ادھر سے جبرائیل آئے، پیغمبر کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، خبردار جب تک حسین سوار ہے سجدے سے سر کو نہیں اٹھانا، جب تک حسین بیٹھا ہے سجدے سے سر کو نہیں اٹھانا۔ کون حسین؟ حسین مولا۔ اب کئی کتابوں والے لکھتے ہیں کہ میکائیل آئے تھے، کئی کہتے ہیں اسرافیل آئے تھے، مجھے نہیں بحث کون آیا تھا، نہ یہ بحث سمجھانی آپ کو مقصود ہے کہ کون آیا تھا، بس یہی ہے میرے عقیدے کے مطابق کہ جس کی وجہ سے اپنی نماز میں رسول اللہ کو طول دینا پڑا، اس ہستی کو حسین مولا کہتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی، اس ہستی کو مولا حسین کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کوئی عام ہستی نہیں، روایات کے مطابق 70 مرتبہ رسول اللہ کو پڑھنا پڑا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ عزیزان گرامی، یہ کیوں ہوا؟ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، قبلہ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور پیغام ملا ہے کہ قبلہ کو جلدی بھی ہے، تو میں اپنے بیان کو یہیں سمیٹوں گا، اور دعا ہے کہ خداوند متعال آپ تمام لوگوں کی اس کاوش اور محنت کو قبول فرمائے، اور بانیان کا یہ فرش جشن بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور تمام حاضرین اور جتنے بھی بانیان ہیں خداوند متعال سب کی محنت اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔